مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ غنیات الطالبین کے اندر جو غوث اعظم والی نماز ہے وہ آپ نہیں پڑھتے، اور اس کے اوپر بریلوی مکاتب فکر کو بھی وہ کافی زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور آگے سے جو بریلوی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم جو تھے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ لیکن آپ کا یہ موقف آیا ہے کہ آپ نے تو سرے سے یہ انکار کر دیا کہ یہ کتاب ہی غوث اعظم کی نہیں ہے، اور یہ کتاب اس زمانے کے اندر ایک عبد القادر نامی شخص ہوا کرتے تھے، یہ کتاب ان کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ کتاب ایک ہے لیکن موقف اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے جی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ بھی تحقیقی بات ہے، علمی بات ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر اس فن کے ماہرین کی رائے لی جائے گی۔ اب میں نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گیلان کے رہنے والے تھے، ایران کا علاقہ ہے، آپ کی اولاد آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، گیلانی سادات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان میں گورڑا شریف گیلانی سادات ہیں، وہ اور کئی لوگ ہیں جو گیلانی سادات ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ صدیوں سے جو گیلانی سادات جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کی ریسرچ والی ہے، ان کے موقف والی ہے، یعنی بغیر رفع دین والی ہے، جو پرانی نماز ہے۔ تو غوث پاک کے خاندان میں تو کوئی بندہ ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جو ان کے مطابق نماز پڑھ رہا ہو، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ رفع دین کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بھئی غوث پاک کی نماز کا جو پہلے یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بھئی وہ جس کتاب سے ثابت کرتے ہیں غوث پاک کی باقی ساری کتابیں موجود ہیں، ان میں یہ چیزیں موجود نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ میں نے جب کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محقق ہیں، شیخ محقق ان کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اعلی حضرت کی کتاب، یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی کتاب اچھا نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ایک معاملے میں اختلاف ہو جائے گا، ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ کچھ کہتے ہیں ان کی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، تو ایک اختلافی چیز ہو جاتی ہے، تو وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اس کو تحقیقی طور پر سامنے لایا جائے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ جو چیز اختلاف والی ہوتی ہے نا، جس میں کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش تو نہیں کیا جا سکتا، اسی چیز کو پیش کیا جائے گا جو متفقن علیہ ہو، جس پر اتفاق ہو۔ امام بخاری کی کتاب امام بخاری کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں ایک عالم دین بھی ایسا نہیں جو کہتا ہے کہ صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کتابیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، ایسی کئی کتابیں موجود ہیں اس فن کے اندر کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے، کچھ علماء کہیں گے کہ ان کی طرف منسوب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب فلاں کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے ادب المفرد ہے، امام بخاری کے نام سے وہ منسوب ہے، لیکن محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے غیر مقلدین کا یہ ان کی کتاب ہے۔ لہذا جو چیز اختلافی ہے اس کو نہیں پیش کیا جائے گا، صحیح بخاری کو پیش کیا جائے گا، اس پر گفتگو ہوگی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن جو چیز اختلافی ہے اس کو تو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس کو اختلاف کے وقت دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جائے گا۔ دوسری بات، اگلا مرحلہ کہ ہم مان بھی لیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کرتے تھے یا دیگر جو علماء ہیں وہ کرتے تھے، تو ہم اس کو بتا چکے ہیں کہ وہ ایک بات پر اتفاق کر چکے ہیں امت مسلمہ کہ 4 اماموں کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں لوگ۔ جن مسائل میں اختلاف تھا ان مسائل میں 4 مجتہدین نے اپنا اپنا ریسرچ پیش کر دی۔ بھائی دونوں طرف دلائل ہیں، اب عام آدمی ہیں کہ میں آپ کے سامنے 2 روایتیں رکھتا ہوں اور دونوں بخاری سے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک میں ہے کہ ایک کام ہے اور ایک میں ہے کہ کام نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسری روایت کے اندر ہوگا کہ یہ نہیں کرنا، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ اب دیکھیں نا، یہ اب بچوں کو انہوں نے لگا دیا اس کام پر جو بچوں والا تھا نہیں، یعنی ایک پی ایچ ڈی لیول کی کتاب ایک 10ویں کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس سے کہا جائے ایک بچے کو آپ کہیں کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پبلک سیشن میں ہم جب حدیث پیش کرتے ہیں تو بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ضعیف کیا ہوتی ہے، ضعیف کہاں سے آئی ہے، ضعیف کا سب سے پہلے لفظ کس نے استعمال کیا؟ کیا نبی پاک نے کسی حدیث کو ضعیف کہا؟ صحابہ نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کے بارے میں حکم دیا کہ یہ ضعیف ہے؟ اور پھر نیچے آئیں گے تو محدثین کی بات ہوگی، تو محدثین کے بارے میں تو ان پر ایمان لانے کا حکم کہ وہ جو کہیں وہ مانیں گے، ان کی ریسرچ کو مانیں گے، اہل علم ہے، اہل فن ہے۔ ایک ہی حدیث کے بارے میں 2 محدثین کی الگ ہیں، ایک محدث کہتا ہے حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ضعیف ہے، تو کیا کریں گے؟ لہذا اس صورت میں یہی حل ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے امت نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ 4 اماموں نے حق ادا کر دیا تحقیق اور ریسرچ کا، اب ایک بندہ ان میں سے کسی ایک کو کیا کر لے، فالو کر لے، وہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی اگر حنبلی ہوں، ٹھیک ہے، تو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ جو ان کی کتاب کو دلیل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے. چھوٹے مرزا صاحب بھی، اور چھوٹے مرزا صاحب کے جو لانے والے اناؤنس کرنے والے ہیں غیر مقلدین، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقلید کیا ہے، شرک ہے. تو بقول ان کے تو شیخ عبد القادر جیلانی تو کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تقلید کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں. تو ایک مشرک کی بات کا اعتبار کیا ہوا ان کے بقول. اسی طرح یہ کہنا کہ اب غنیت الطالبین میں، تو غنیت الطالبین پر ہی بات کر لیں، کسی کو شوق ہو، میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہہ رہا ہوں، چھوٹے مرزا صاحب کو دعوت دے دیں، جب وہ ان کو توفیق ملے، یا ان کا کوئی نمائندہ ہو تو اس کو توفیق ہے تو وہ آ جائے، یا غیر مقلدین میں کسی کو طاقت ہے تو وہ آ جائے. غنیت الطالبین میں بات کر لیں کہ غنیت الطالبین اگر ساری مانتے ہیں تو پھر آؤ بات کرو. غنیت الطالبین میں صرف اپنی ایک مرضی کی بات مانی ہے، رفع دین ماننا ہے، یا باقی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں ماننا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کہ ہمارے نزدیک تو ان کی ایک رتی برابر بھی کیا ہے، حیثیت نہیں ہے. تو جب آپ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے تو ہمارا جو معاملہ تھا ہم نے تو کلیئر کر لیا، ہمیں تو غوث پاک سے کوئی مسئلہ اگر وہ رفع دین کرتے بھی رہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ وہ ایک امام کو فالو کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان لوگوں پر انہوں نے فتوے نہیں لگائے جنہوں نے بغیر رفع دین کی نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے رہے، ان کے ساتھ رہے، اور بلکہ ان کی تعریف کی. امام اعظم کو غنیت الطالبین میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم، اور ان کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف اپنی مرضی کی بات ایک ماننا تو اس کو چھوڑ دینا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی مرضی کی بات ہے تو آپ اس کو خواہش نفسانی کی بنا پر لے لیں، اور باقی جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں. تو لہذا یہ کیونکہ تحقیقی باتیں تھیں، علمی باتیں تھیں، اہل علم کے ہاں بولی جاتی تھیں، اصلاحات اہل علم کی تھیں، انہوں نے کیا کیا، خاص اندی کا علامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے وہ جو اہل علم کے فنون تھے، اب کل اگر سائنس پہ عام آدمی گفتگو کرنا شروع کر دیں، کل ایسا وقت آ جائے کہ سائنس کی ٹرمنالوجیز پر، سائنس کے معاملات پر کوئی بندہ کیا کرنا چاہے، گفتگو کرنا شروع کر دے، ہر بندہ، تو کیا ہوگا، سائنسدان کہیں گے کہ یار پہلے سائنسدان بنو اور اس کی مہارت حاصل کرو. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہر فن کے ماہرین کی بات لی جاتی ہے، دین کے معاملے میں ہر بندہ اپنے آپ کو کیا بنا پڑتا ہے، ماہر بن. دین کے معاملے میں ماہر کی بات کو نہیں سنا جاتا. لہٰذا امت نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ 4 ماہرین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس پر لگائی، ریسرچ کر لی، اختلافی مسائل میں انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کر دی، اب ایک بندہ ایک ریسرچ پر عمل کر لے گا تو چونکہ وہ بھی دلیل کی بنا پر ہے، رائے کی بنا پر نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بھی مسائل پیش کرتے ہیں وہ اصول اور دلیل کی بنا پر ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ایک طرف حدیث ہے، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، حدیث یوں کہتی ہے، امام ابو حنیفہ والی حدیث ہی پیش نہیں کرتے کہ ان کی حدیث یہ تھی. تو یہ اصل میں ہے کہ جب الجھاؤ پیدا کرنا چاہیں معاشرے میں، انتشار پیدا کرنا چاہیں، تو ان لوگوں کی تعلیمات سے، ان لوگوں کے کام سے الجھاؤ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وہ امام فقہ میں نہیں ہیں، ہم بتا چکے ہیں، ہمارے وہ تصوف میں امام ہیں. سلسلہ قادریہ میں لوگ ان کی کیا کرتے ہیں، جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، روحانی معاملات ہیں، ان کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں. فقہ میں ہم نے جس کو فالو کیا ہے وہ کون ہے، امام اعظم حنیفہ جو پہلی صدی کے ہجری کے امام ہیں. اسی طرح جس طرح چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں امام بخاری کی رائے ٹھیک ہے اور اس معاملے میں امام مسلم کی ٹھیک ہے، اس معاملے میں امام بخاری کی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کو لینا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے. اسی طرح اختلافی معاملات وہ علم کے مابین ہوتے ہیں، ان کو وہاں تک رکھا جاتا ہے اور اس میں احترام کا جذبہ رہتا ہے. آج یہاں تو حنبلی ہیں کو نہیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، حنبلی، شافی، مالکی، حنفی سارے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک امام کو فالو کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کو جن کی مدح اور توصیف احادیث میں موجود ہے ان کو چھوڑ کر ہم اس بندے کی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں جو بندہ کہتا ہے کہ عربی میں ران کو کیا کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں.